الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنج تن ہیں دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنج تن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے. محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. حضور کی محفل میں ادب سے بیٹھو گے، اللہ سے جو مانگو گے تم کو ملے گا. اپنے ماں باپ کے لیے مانگو گے، اپنے لیے مانگو گے، جو دعا کرو گے یقین مانو قبول ہوگی. کب؟ جب نبی کا ادب ہوگا. کیا ہوگا؟ تو اب آپ لوگ بات بالکل بولو. وعدہ انشاءاللہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو پروردگار روشن مستقبل عطا فرمائے، ان کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے، ان کی ہر مراد پوری کرے اور ان بچوں کے ماں باپ کی بھی عمر دراز کرے، ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے جو میرے نبی کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور بڑی محبتوں کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس خالق پروردگار نے ہمیں، مولا نے آج ذکر میلاد کی اس مقدس محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے کہ نہیں؟ پچھلے 2 سال میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یکایک اس دنیا سے چلے گئے. کورونا وائرس آیا، پینڈیمک آیا، لاک ڈاؤن ہوا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا ان میں نام نہیں رکھا جو اس وبا کا شکار ہوئے. اور اس کے بڑا احسان ہمارے پروردگار کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا ان میں نام نہیں رکھا جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں. اللہ نے ہمارا نام ان میں رکھا جو زندہ دل ہیں. اللہ نے ہم کو اس قوم میں پیدا فرمایا اور اس مسلک میں رکھا، اس فرقے میں پیدا فرمایا، اس جماعت میں پیدا فرمایا جس جماعت کا نبی زندہ تھا، ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. اور جس نے میرے نبی کو زندہ مانا وہ زندہ ہے اور وہ بھی زندہ رہے گا. کہو انشاءاللہ. آج ربیع الاول کی 12ویں شب ہے اور انشاءاللہ کل آپ اور ہم آقا و مولا علیہ السلام کا میلاد بڑی خوشی سے منائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. اور جو منائیں گے یقیناً وہ اپنے مقدر کو جگائیں گے، اپنے نصیبے کو جگائیں گے. یہاں پر بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں پر بھی کامیاب رہیں گے. دیکھو، جشن میلاد مصطفیٰ منانا یہ سب کے نصیب کی بات نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے، آئے دن صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. ان کے پاس رونا زیادہ ہے ہنسنا کم. وہ اکثر کالے کپڑے پہنتے ہیں، جو کالے کپڑے پہنے وہ برا نہ مانے، لیکن وہ اکثر کالے کپڑے پہنتے ہیں، جب دیکھو روتے رہتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے
کہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشی کو سمیٹ کر خوش ہونے والے میں سے ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو آزردہ لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ناخوش لوگ پسند نہیں ہیں. رونے والوں کو اللہ، وہ جو اس کی محبت میں روئے وہ الگ بات ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر روئے، بیمار ہو جائے تو رو جائے، حالات کاروبار خراب ہے روتے بیٹھا، رو رہا. آپ گھر کے باہر نکلے، ایک آدمی روتے بیٹھا ہوا ہے یا ایک بچہ، جب دیکھو چبوترے پہ بیٹھ کے روتا. آپ نکل کے جا رہے ہیں، کیا ہوا رے، کہیں کو رو رہا، یہ کوئی سی بات ہے رونے کی؟ کیوں رو رہا بیٹا؟ روتے رہتا. آپ کام کے واسطے گئے، ہونے والا کام نہیں ہوا، آپ کا ہونے والا کام نہیں ہوا، آپ کو نے یاد آیا رونے والا. آپ بولے کیا منحوس ہے انہیں، جب دیکھا جس کو میرا کام خراب ہو گیا. حالانکہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کے رسول فرماتے تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان رونے والوں کو منحوس سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے بولو؟ رونے والوں کو منحوس سمجھتا ہے. تو جو نبی کے میلاد پر روئے وہ منحوس ہوتا ہے. کیسے؟ پہلے بچوں سے بات کر لو پھر بڑوں کی طرف آؤں. جب ہمارے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے، سن رہے ہو، آپ لوگوں کے لیے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جبرائیل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دیے. کتنے؟ اے بیٹا بیٹھ جاؤ ورنہ بڑھا دیں گے تم، بیٹھ جاؤ، اب آواز نہیں. کتنے جھنڈے دیے؟ 3 جھنڈے دیے. کہے کے واسطے دیے؟ دنیا کے ایک ادھر کونے میں لگاؤ، ایک ادھر لگاؤ، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگاؤ. اب جھنڈے لگائے نا ماشاءاللہ منتظمین جلسہ، ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے ہیں. ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگاؤ، مشرق مغرب ایک کونا 2 کونا لگا کے کعبے کی چھت پہ لگانے ہیں. جا رہے ہیں. کعبہ کہاں ہے؟ بولو، مکۃ المکرمہ میں. تو ایک کالے پہاڑ پہ کالا دھنگا روتے بیٹھا ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام رک کے دیکھے، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے. میں پہچان تو آواز تھوڑی سینونیمس ہے، پہچان والے کی آواز. اگر آپ گلی کے ادھر بھی آواز دیا تو پہچان لیتے ہیں، اپنا پرانا دوست ہے یار ہے. اب انہیں بھی جنت میں رہتا تھا جو رو رہا، اور جبرائیل پہچانتے تھے اس کو. بولے یہ جانی پہچانی آواز ہی نہیں، رو رہا. کہیں کہ منوس ایسی مقدس گھڑی، آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، جنتوں کو سجا دیا گیا ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، تجلیات ہیں. پورے ملائکہ فرشتے جتنے انبیاء ہیں آپس میں مبارکبادیں دے رہے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سجایا، آراستہ پیراستہ کر دیا ہے. جہنم کے دروازوں پہ بند کر دیا گیا ہے. ہر طرف نور کا سمائے. ایسی نورانی گھڑی میں یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ ذرا دیکھو تو سن، لیٹ می چیک. آگے بڑھ کے ہو از دس، چھپ کے رو رہا اور گندی آواز میں رو رہا. وہ کتا روتا محلے میں، رات میں نیند نہیں آتی، گلی میں رو رہا، رونے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ارے نہیں، کیسا منحوس ہے، دل گھبرا رہا. بڈھی آ رہے تو کیا کرتے؟ دل گھبرا رہا، جگر موکو آ رہا. کیوں؟ کتا رو رہا، کون مر جاتے گی؟ حدیث شریف ہے، وہ بڈھیوں کو معلوم ہے. حضور نے فرمایا کہ جب کتا روتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کر روتا ہے، وہ شیطان کا اصلی روپ دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے انہیں زبان نہیں دی، ورنہ بول دیتا ارے گلی میں نے کوجا بیٹھا ہوا ہے. آپ گھر کے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے آپ. تو کتا رو رہا، ویسی منحوس آواز. اور جب مرغ پکارتا ہے تو حضور نے فرمایا فوراً اٹھو، وضو کرو، اس لیے کہ یہ مبارک گھڑی وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. صبح فجر سے پہلے مؤذن صاحب مسجد میں اذان دینے سے پہلے ککڑ کو بولتا نہیں، کوئی الارم کلاک ہے اس کے پاس نہیں ہے. فرشتے اترتے صبح اللہ کی رحمت، انوار، رزق اور برکتیں لے کر اترتے ہیں. اور وہ جب اترتے تو انہیں دیکھتا، او ہو دیکھتے تھے خوبصورت فرشتے آ رہے ہیں. سریلی آواز میں باندھ دیتا. سحر صبح گاہی بولتے ہیں، کیا بولتے؟ صبح آواز دیتا انہیں. تو یہ منحوس رو رہا تھا. اب کتا روتا تو انہیں کتنا برا رویا ہوگا. کون تھا؟ شیطان. قریب جا کے دیکھے، ابلیس، عزازیل اس کا نام. اچھا یہ چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا، جنت میں فرشتوں کا استاد تھا. کیا تھا؟ معلم الملائکہ کہتے تھے، توحید کا درس دیتا تھا. ایک اسپیشل جھولا بنائے تھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے. ایسا گیا تو 70,000 کو توحید کا درس دیتا، ایسا گیا تو
70,000 کو توحید کا درس دیتا. حدیث شریفہ میں اتنا بڑا تھا, پھر نیکسٹ کلاس شروع ہو جاتی. اب رو رہا جبرائیل بولے ارے اٹھ مردود, کیوں رو رہا ہے؟ تو اتنی مبارک گھڑی میں رو رہا ہے. تو ارے کیا کروں, جس کا خوف تھا وہ ہو گیا. ارے کس بات کا خوف تھا تجھے؟ تو رجیم ہے, لعنتی الہ یوم الدین ہے, اللہ نے تجھے نہیں. ارے تجھ کو کیا پتا ہے, کیا مجھے نہیں پتا؟ ارے جس چیز کا خوف تھا وہ ہو گیا. اب میری ایک نہیں چلنے والی. کہا اب میری ایک نہیں چلے گی. تجھے پتا ہے جبرائیل کون آ رہے ہیں مکے کی سرزمین پر؟ بی بی آمینہ کے گھر میں, حضرت عبداللہ کے گھر میں, صلب سے اس دنیا میں کون آنے والے ہیں تجھے پتا ہے؟ تو کہا ہاں انہی کی تو خوشی میں آ رہا ہوں. تو کہنے لگا خاتم النبیین آ گئے ہیں, گناہگاروں کو شفاعت کا مژدہ سنانے والے نبی آ گئے ہیں. خدا جنہیں جہنم میں ڈالے گا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے نبی آ گئے. جبرائیل علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اوکے بھائی تیرا کام تو کر رہا, میرا کام میں کر رہا ہوں. نہیں, جبرائیل کیا کرے, اچھا نبی کی ولادت کی خوشی منانے کی جگہ تو رو رہا, جاتے جاتے ایک لات مارے. حدیث شریف میں ابن ساکر لکھتے ہیں کیا کرے, جاتے جاتے زور سے لمحہ پہ اب آ بولا, اتنی زور سے کہیں کو مارے؟ تو بولے ایسے سہانی گھڑیوں میں, ایسے پرنور سبا میں جب نبی آخر الزمان تشریف لا رہے رحمت للعالمین, تو رو رہا ہے, تیری سزا یہی ہے. ہم لاتا واتا نہیں مرنا بیٹا, اگر کوئی نبی کا میلاد نہیں منائے, ٹھیک ہے. آپ کو اس چیز کی اجازت دی کہ جبرائیل ہیں, صبح قیامت تک آتے جاتے رہیں گے میرے نبی کے نثار ہونے, وہ فرشتوں کا کام ہے, وہ فرشتے کر لیں گے, لیکن جنڈے وہ لوگ ضرور لگائیں گے. دیکھو یہ نور والے نبی کا میلاد ہے, میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا, اور کتاب مبین ایک واضح کتاب آئی جو کلیئر ہے, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے ہیں نا, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے ایک زبردست واضح کتاب آئی اور نور آیا. اب یہ نور کون ہے؟ یہ جو نور ہے یہ ہمارے اور آپ کے نبی ہے کہ نور والے نبی بھی آپ نے نبی حسان کی جماعت سے سنا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, عالمگیر شہرت عطا فرمائے. یہاں سے مدینے تک یہ کلام سنائیں, بغداد جا کر سنائیں, اور جب سنیوں کی حکومت پھر آ جائے تو میری دعا ہے کہ سین مسجد نبوی میں بیٹھ کر کلام سنیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, 100 سال سے بیٹھے ہیں وہاں بھی. اس سے پہلے تو یہ اختر الغازی تو دیکھ لیں گے آپ کو, دیکھے نہیں, کون بات کر رہے نیا جوش نیا جذبہ پیدا ہوا, 700-800 سال حکومت کرے. کون تھے؟ تھوڑی دیر میں پکے بولے, ہاں ٹی ٹی ایس بولتے نا, ٹناٹن سنی تھے. اور کون تھے پتا ہے آپ کو؟ اختر الغازی قادری تھے. اختر الغازی قادری تھے, وہ خانقاہ کے آدمی تھے. کیا تھے؟ خانقاہ. 800 سال حکومت کی جنہوں نے ساری دنیا پر 3 کانٹیننٹس پر, کتنے؟ 3 کانٹیننٹس پر, ایشیا پر, یورپ پر اور افریقہ پر جس کی حکومت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی, اور وہ میرے پیر غوث آدم دستگیر کے غلام تھے. لوگ بولتے ہیں خانقاہ والے کیا کر رہے ہیں, 40 دن کو لے کے آتے, پریشان ہو جاتے. ارے بھیلا کیا کرتے, لائٹاں لگاتے, جلسے کرتے, قوالیاں کرتے, کھانے کھلاتے. میں نے کہا بیٹا 800 سال جو دنیا پر مسلمانوں کے نام کا, اسلام کا پرچم لہرائے نا, وہ خانقاہ کے غلام تھے. تم بھی کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہو نا, الحمدللہ. بولے یہ خانقاہی نظام ہے. اب ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا, آئے دن یہ سال تمام تو خاموش رہتے, لیکن ان بولے کی نکل کے آ جاتے. ربیع الاول کے 12 دن تو تنگ کر دیتے ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, گلی کوچے میں پکڑ لیتے. یہ لائٹاں کہیں کو لگے. شہزادے غوث اعظم فرماتے تھے اس کو معلوم, اس کے باپ کو معلوم, اس کے دادا کو بھی معلوم تھا لائٹاں کیوں لگاتے. پھر بھی پوچھتے یہ لائٹاں نہیں 4 میلاد تو لگاتے نا. ارے کیا پرابلم ہے آپ کے پیٹ میں کیوں درد؟ نہیں 2 ہی ہیں. کتنے کوسے بیٹا رمضان ہے, بولے یار روزے رہتے نہیں رہتے الگ بات ہے. رمضان کی گوشت سب کھاتے نا ماشاءاللہ, چھوٹا بڑا سب کھا جاتے اپنے لوگ. اور ایک کوسی ہے بقرعید کی, ہم بولے عید الاعیاد, عیدوں کی عید, میلاد النبی. سبحان اللہ. اب ان کو تکلیف ہو گئی. دیکھو بیٹا ایسی بات نہیں ہے, بزرگوں کو پکڑ رہے, نوجوانوں کو پکڑ کے بول رہے 2 عیدیں ہیں. کتنے؟
दो है, दो से ज्यादा नहीं बोला। अच्छा, जब से सोशल मीडिया आया एक हंगामा है, एवरी फ्राइडे ईद उल मोमिनीन मुबारक। व्हाट्सएप खोले तो ईद की मुबारकबाद, फेसबुक खोले तो, इंस्टाग्राम खोले तो, टिकटॉक तो बनोगे आजकल, नहीं तो उस पर भी बहुत चलता था, अपने बच्चे मस्जिद के सामने डर के बनाते थे। अब वो तो नहीं चल रहा, लेकिन हर थोड़े दिन को जुम्मा आते ही, हर हफ्ता आता ना 7 दिन में, आते ही जुम्मा मुबारक, ईद उल मोमिनीन मुबारक। पकड़ लेना आप, पकड़ के पूछना, अच्छा बेटा ये ईद कैसे, ये कहां से ईद आ गई? नहीं नहीं, ईद है ये मोमिनीन की ईद है। किसकी? तो हम बोले बेटा आप मोमिन कैसे? The question is how are you मोमिन? Prove it। नहीं हम मोमिन हैं बेटा, तुम मोमिन नहीं, मोमिन तो ये सुन्नी है। मोमिन तो वो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत। अब इन्हों बोले सो मोमिन नहीं, मैं आपको सुनाता हूं नबी ने किसको मोमिन होने का सर्टिफिकेट दिया है, सुनेंगे? मेरे नबी फरमाते ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं, तो किसने कहा? जिसका तुम मीलाद मना रहे हो, वो मेरे मदीने के आका ने फरमाया तुम में से, तुम बोले तो सब, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तमाम मुसलमान सुबह क़यामत तक आने वाले सब के सब। हुजूर ने क्या फरमाया? तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे। कितनी? अपने बाप से ज्यादा। बोलो बोलो, अपने बाप से ज्यादा। किससे मोहब्बत करे? नबी से मोहब्बत करे। अपनी माँ से ज्यादा। किससे मोहब्बत करे? नबी से करे। अपनी बीवी से ज्यादा। किससे मोहब्बत करे? नबी से। अपनी आल औलाद से ज्यादा। किससे मोहब्बत करे? नबी से। दुनिया में जो कुछ है ये सब कुछ नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर दे तब मोमिन। अब आप है कि नहीं मोमिन? बोलो। ये लोग आते नहीं, इधर जाते उधर जाते, लाखों रुपए खर्चते, लेकिन देखो आज गली सजी हुई नेताजी नगर की। अल्लाह हमारे हाफिज अब्दुल मन्नान साहब मस्जिद इंतजामी कमेटी के सदूर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान जितने, इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ से वहां तक लाइटा डाल, जबरदस्त खूबसूरत स्टेज बना, ये भी लगाए, थोड़ी थोड़ी देर को पेपर आप देख रहा हूँ, जबरदस्त चीज है माशाल्लाह, पसंद आई मेरे को, अच्छी है, डेकोरेशन है, एलईडी लाइट्स लगाए, वो कैंस लगाए, सीधा आंखों पे मार रहे थे, बंद करा दिया, बाद में खोल देंगे इंशाल्लाह। डेकोरेशन करें। अब्दुल मन्नान साहब को एक बेटा है माशाल्लाह, क्या नाम है? अब्दुल कादिर, अल्लाह 125 वर्ष की उम्र करे, बहुत प्यारा नाम है। या फिर आपको है जिसको भी, आपकी नहीं हुई शादी, माफ, जिसको भी है बेटे की बर्थडे पार्टी आती, पूरी गली सजाते। लॉकडाउन में तो होने से बर्थडे भी नहीं हो रहे है नहीं, कितने परेशान है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की परेशानियां मेरे नबी के मिलाद के सिलसिले दूर करे। लेकिन जैसे ही बेटे की बर्थडे आएगी, बेगम बोले बेगम जरा बजट कम है, घर का घर में कर लेंगे, इमीडिएट फैमिली, तुम मम्मी को बुला लो, डैडी को बुला लो, अपन घर का घर में बर्थडे पार्टी कर लेंगे। अरे कहीं कुछ लास्ट ईयर तो इतनी दूर से करें, नहीं नहीं अब नको, पैंडेमिक के लॉकडाउन के हालात बहुत खराब है, आप समझ रहे हैं। हजरत आ गए माशाअल्लाह, खड़े हो जाए इस्तेमाल के लिए, शान अहले सुन्नत आ रहे हैं माशाअल्लाह, रास्ता बना दे, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आतिल क़ुलूब बदवाइया व आफियत रखो। पढ़ो भाई, हजरत अपनी अपनी जगह पे रहिए, लाइन सामने की जगह छोड़ दीजिए, दीदार कीजिए, हाथ मत मिलाइए, कोशिश कीजिए, जहमत मत दीजिए। طلع البدر علينا من سنيئات البدر، طلع البدر علينا من سنيئات البدر، طلع البدر علينا من سنيئات البدر، وجب الشكر علينا سنيئات الهدى، طلع البدر علينا من سنيئات الهدى، وجب الشكر علينا ودعا لله أيها المبعوث فينا
جئت بالأمر المطاع أيها المبعوثين جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں مائک والے صاحب کا ہے ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ اب پھر سے وہ لیسن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے نا آپ کو بچوں آپ کو لیسن یاد ہے میں کیا بولا تھا کون آنے والا ماشاءاللہ آن بان شان اہل سنت شیخ اعظم گل گلزار قادریہ جانشین سرکار لاہوری حضرت علامہ مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوز تشریف لا چکے ہیں اور ماشاءاللہ حضرت کا آپ تمام کو خطاب سماعت کرنا ہے آئیے بیٹھ جائیے پہلے اسٹیج کی بے چینی بے قراری حضرت آ رہے ہیں سب بیٹھ جائیے ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بچوں اور بڑوں نوجوانوں ڈسپلن ٹھیک ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا بولو یاد ہے بول گئے یاد ہے ہاں ہر ہفتہ ایک عید آتی نہیں اے لڑکے بیٹھ جاؤ بیٹھے آواز نہیں بیٹھ جاؤ آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے تو تقریر آگے نہیں بڑھے گی اچھی ڈگری تھی تقریر نہیں کرنا نہیں چلے جانا دیکھ حضرت کرنول شریف کے تشریف لائے ہیں کل وہاں پہ جلوس بھی رہتا آثار شریف کی زیارت رہتی اتنی مصروفیت رہتی سب چھوڑ چھاڑ کر آپ لوگوں کے لیے تشریف لائے ہے کہ نہیں اور بالکل ادب سے احترام سے بیٹھو ایک مرتبہ جوم کے درود پڑھو یہاں پڑھو مدینے میں میرے آقا سنیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تو سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ ہے میں زیادہ دیر نہیں لوں گا ایک فارسی زبان کا مقولہ ہے کیا ہے آب آیت تیمم برخاست پانی آ گیا تو تیمم ٹوٹ جاتا اب حضرت تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو حضرت شان اہل سنت شیخ اعظم کا خطاب سماعت کرنا ہے چند باتیں کری پلیز ڈونٹ میک نوائز اوکے تو ہر جمعہ میسیجز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر عید المومنین بولو مبارک تو ہاتھ پکڑ کے پوچھے بیٹا آئیے عید المومنین ہے تو پھر ہم عید الاعیاد اگر بولیں اور ہم عید میلاد النبی بولیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی ایسا کیوں تو بولے نہیں یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھو یہ عید کیسا ہوتی ہے اس میں دو عیدیں ہیں عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے اس کے علاوہ ہو جمعہ بولے تو عید کا دن ہے اب کئی کو نہیں معلوم ان کو کئی کے واسطے مولانا ان کے اتنے سکھائے تھے اس سے زیادہ نہیں بولے تھے تو ہم نے پوچھا کہ یہ جمعہ عید المومنین ہے کہ نہیں بولے ہے ایسی عید ہے اماں ہفتہ تمام بولتے جا بیٹا پانی نہ لے کتنی بو آ رہی اماں نہ تو نہ جمعہ آنے والا ہے جمعہ آیا تو بابا سے پہلے باتھ روم کے اندر ہے بابا نے نکلتے نہیں لگڑ کے گس کے نہ رہے ارے بابا جمعہ ادھر آرام سے نانے دو کئی کے راستے بیٹا عید المومنین ہے اماں جان کو بولے جاتے جاتے ممی صاف ستھرے کپڑے نکال دیجئے وائٹ کرتا پیجامہ رہا تو اور اچھا ہے
ارے بھائی آپ لوگ ہی باتیں کریں تو کیسا ہے؟ مسٹر کیمرہ مین، ہلو، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، پلیز ذرا ایسا مت کیجیے، بار بار ڈسٹرب ہوتا تو تقریر کا مزہ نہیں آتا نہیں آتا. تو گئے اور پانی وانی نہ لے کے فریش ہو کے نکل گئے. 4 ٹکڑے خوشبو لگاتے نہیں، اہتمام کرتے. ہر دن روزانہ زور کو جاتے تھے، اہتمام سے نہیں جاتے. ہفتے میں 7 دن پڑھے نہیں پڑھے، لیکن جمعے کے دن پوری مسجد کشاکش بھری ہوگی، کچا جس طرف دیکھو باہر تک لائن، جس طرف دیکھو خوشبو ہی خوشبو. ہم نے پوچھا بھائی اتنا اہتمام کیوں اس دن کا؟ تو بولے حضرت حدیث شریف میں ہے جمعہ عید المؤمنین ہے. کیا ہے؟ مؤمنین کی عید کا دن ہے. اور مومن کون؟ جو نبی کو سب سے زیادہ بولو محبوب رکھی. اور آپ رکھتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا تھا حضرت ہمارے حافظ عبد المنان صاحب کی، کہ ان کے بیٹے کی برتھ ڈے رہے تو اتنا ڈیکوریشن کرتے، بولو شادی رہی تو کرتے، خالی گھر کے اوپر ڈال لیتے. لیکن یہاں سے وہاں تک اور جہاں تک بس چلے سنیوں کا وہاں تک روشنی ہی روشنی. تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ یا رسول اللہ اولاد کی خوشی سے زیادہ آپ کی آمد کی خوشی ہے. دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی ہے. سرکار آپ آئے تو دل جگمگائے، سرکار آپ آئے تو ہم نے ساری دنیا کو سجا دیا ہے. ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف انوار ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار آپ کی آمد کی خوشی پر دنیا کی ہر خوشی قربان ہے. ہر خوشی بولو قربان ہے. اب جمعے کا دن آیا، عید المؤمنین. ہم نے پوچھا کہ یہ عید کا دن کیسے؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ اگر عید المؤمنین ہے تو حضور نے فرمایا سید الایام بھی ہے. کیا فرمایا؟ سید الایام. یہاں سے سیدوں کی عظمت سمجھو. حضور نے فرمایا تمام دنوں کا سردار کون؟ سید. اور مسلمانوں کا سردار کون؟ بولے سید سادات کرام. ارے شرمانے کے کہ بھائی ڈرے گا کسی کا؟ ارے کیا ہے، کھل کے بولو. حضور نے فرمایا جمعہ سید بولیے ایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے. اور کوئی چیز کو اگر کوئی فضیلت ملتی ہے تو ایسے ہی نہیں ملتی، کوئی وجہ ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ اگر سید الایام ہے تو آخر کاہے کے لیے سید الایام؟ جمعے کو یہ فضیلت، یہ شرف، یہ اہمیت، یہ پرومیننس، یہ امپورٹنس، یہ ڈگنیٹی، یہ پوزیشن کس وجہ سے ملا؟ حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم، اسی لیے کہ اللہ نے جمعے کے دن آدم کو پیدا کیا. توجہ ہے، جس دن آدم پیدا ہوئے وہ سید الایام. اب مجھے بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، میں اولین اور آخرین میں سب کا سردار ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان سب میں سب سے افضل کون؟ بولے میرے نبی ہے کہ نہیں؟ تمہارے نبی ہے کہ نہیں؟ اب جس دن آدم پیدا ہو گئے وہ دن عید المؤمنین ہے. اور جس دن میرے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں آقا علیہ السلام پیدا ہو گئے وہ دن عید العاشقین کا دن ہے. سمجھ میں آیا بات؟ اب لڑائی جھگڑا کوئی کرے تو لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا سمجھا دینا. بات اتنی سی ہے دوستو کہ آقا پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہر خوشی سے افضل ہے کہ نہیں؟ بولیے ہر خوشی سے افضل ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی ولادت یقیناً ہمارے لیے راحت کا، اطمینان کا باعث ہے، رحمتوں کا باعث ہے. اب آقا پاک علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. کیسے پیدا کیا؟ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے میٹیریل درکار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ اتنے بڑے بلڈنگ ہیں یہاں پہ گلی میں ماشاءاللہ اللہ اور بن گئے. یہ بنانے کے لیے ایسی بن گئی بلڈنگ. اللہ نے کہا کن فیکون. دنیا کو کیا کہا؟ اتنی بڑی دنیا، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہے، جو کچھ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل سے ہی نہیں کہا جاؤ جبرائیل میٹیریل اکٹھا کرو. میکائیل سے نہیں کہا کہ جاؤ سیمنٹ لے کر آؤ. اسرافیل سے نہیں کہا کہ جاؤ پہاڑوں کے لیے پتھر اکٹھا کر کر آؤ، پانی دریا کے لیے کیناز بناؤ. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو کن. بولو کن یعنی ہو جا. فیکون تو ہو گیا، سب بن گیا. اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بڑی کائنات بنائی تو کوئی میٹیریل درکار تھا؟
بولیے اب یہ بلڈنگ بنانے کے لیے مٹیریل درکار ہے, کیا کیا لگتا RCC میں؟ راڈ, کانکریٹ, سیمنٹ, لوہا لگتا ہے, سیمنٹ لگتی ہے, کانکریٹ لگتی ہے, ریتی لگتی ہے, تب جا کے اب اتنی بڑی جب کائنات بنی تو یہ کائنات ایسے ہی نہیں بنی. حدیث شریف میں ہے صحابی رسول حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا نہیں فرمایا, اے اللہ کے رسول بتائیے کہ یہ سب کیسے بنا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. کیا کہا؟ بولو. اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور جب چاہا کہ دنیا کو بنایا جائے. توجہ ہے, یہاں پر کتنے اسکول کے کالج کے اسٹوڈنٹ یاد بنائیں, سائنس کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ ہے نا, کالج میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. اب توجہ سے سنیں, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ دنیا کو بنایا جائے تو اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور جو کچھ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے بولیے پیدا فرمایا ہے. اب یہاں پر دیکھیں حضرت جابر سے حضور نے فرمایا کہ اے جابر اللہ نے میرا نور لیا اس کے 4 حصے کر دیا. توجہ ہے آپ کی, اللہ نے نبی کا نور لیا اس کے 4 مختلف حصے کیے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک سائنس کا مطمع نظر ہے سائنٹسٹوں کا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, دنیا بھر کے سائنٹسٹ یورپ کے سر جوڑ کر بیٹھے اور سر جوڑ بیٹھ کر انہوں نے یہ تحقیق کی کہ دنیا کیسے بنی. یہ دنیا آل آف اے سڈن تو نہیں بنی, کیسے بنی؟ جب دنیا بنی تو ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نور کا دھماکہ ہوا تھا. کیا کہا؟ ایک نور کا دھماکہ ہوا تھا. اسے سائنٹیفک دنیا میں بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری ایک نور کا ایکسپلوژن ہوا تھا. بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ when the world was created, when the universe was created, there was an explosion of light. کیا ایکسپلوژن؟ لائٹ کا ایکسپلوژن تھا, لائٹ کا دھماکہ تھا, نور کا دھماکہ تھا. آج سے 1400 برس پہلے میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور نور کے 4 حصے ہوئے اور اس سے ساری کائنات کو پیدا کیا. دیکھو اب سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کا نور لیا اور اس سے میں زیادہ دیر نہیں لوں گا, وقت حضرت کو بھی سفر پہ تشریف لے جانا ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا, مجھے بھی جانا ہے خانقاہ شریف میں, بہت سارے کام ہیں, کل آثار شریف کی زیارت ہے, اس کی تفصیلات بھی عرض کروں گا. لیکن چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کے اپنی بات کو سمیٹ لوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کا نور لیا اور اس سے کیا کیا بنایا, ساری کائنات بنائی. اب ساری کائنات کی تفصیلات آپ کو سنانے بیٹھا تو قیامت ہو جاتی, ہوتی نہیں, بات ختم نہیں ہوتی. چند باتیں آپ کو سناؤں. سب سے پہلا جو حصہ لیا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کا, اس سے قلم بنایا. کیا بنایا؟ قلم بنایا. اور قلم کائے کے لیے ہوتا ہے؟ بولیے, لکھنے کے لیے ہوتا ہے. اب جو اللہ نے قلم پیدا فرمایا اس سے اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ ہاں, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قلم بنایا, اس سے لکھا جانے والا ہے کہ آدم کب بنے گا. توجہ ہے, آدم صفی اللہ. مٹی کہاں سے آئے گی؟ پانی کا پروپورشن کتنا ہوگا؟ پانی زیادہ مٹی کم, مٹی زیادہ پانی کم, تو مٹی کم ہو گئی پانی زیادہ ہو گیا تو پورا کیچڑ بن جاتا ہے, کوئی چیز نہیں بنا سکتے. مجسمہ تو کتنا پانی لگے گا, کتنی مٹی لگے گی, پتلا کیسے بنے گا؟ آدم جنت پہ کب جائیں گے؟ جنت کیسے بنے گی؟ جنت میں کیا ہوگا؟ کتنی نعمتیں ہوگی؟ یہ سب کچھ جس قلم سے لکھا جانے والا ہے, یہ قلم بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے بنایا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرا حصہ لیا, لاء بنائی. کیا بنائی؟ لاء. فیس بک دیکھتے ابھی لائیو ہوئیں گے آپ ماشاءاللہ. کتنے یوزر سے معلوم؟ دنیا کی کل آبادی 8 بلین ہے. کتنی؟ آلموسٹ 8 ارب. 3.5 ارب لوگ فیس بک پہ جناب, یعنی آلموسٹ 40% آف دا ورلڈ پاپولیشن از آن, ہے نا فیس بک پہ ماشاءاللہ. 40% آبادی. کتنا بڑا ڈیٹا جمع کرواؤں گا مارک زکربرگ. حضرت سے پوچھئے آپ کتنا بڑا ڈیٹا, اور یہ ڈیٹا مینٹین کرنا کوئی آسان نہیں ہے. چائنا کیا کرا معلوم ہے؟ پرسوں 15 دن پہلے ہیک کر لیا فیس بک کو. 4 گھنٹے انسٹاگرام, واٹس ایپ, فیس بک بند. کتنے پریشان تھے, راتوں کی نیند ختم ہو گئی,
जिंदगी का नूर खत्म हो गया, जिंदगी का मजा खत्म हो गया, दिल पकड़ के बैठ गए। आई ले, मसरूफियत का एक ही सहारा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो गया। पहले कितने बिजी रहते थे टिकटॉक पे, चाइना का है बोल के इंडिया बंद कर दिया। तो चाइनीज हैकर्स ने इसको हैक कर लिया। क्या किया? हैक करते ही रुक गया, सिस्टम ठप। कितनी देर के लिए? 6 आवर्स, ऑलमोस्ट 6 आवर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। कितना? बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीस नहीं बोल रहा हूं, ये डॉलर्स में हजारों लाखों करोड़ का फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वालों को, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को नुकसान हुआ। क्या करे? चाइना वाले बैठ के साथ टिक 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 हैक कर लिए। उसके बाद बोले लाओ निकालो, अकेले खाते, ऐसे तो नहीं चलने देंगे ना, खा लिया। अब ये कोरोना वायरस जो आया था ऐसे नहीं आया था, ये कोरोना वायरस भी बायोलॉजिकल वॉर है। क्या है? पहले बम डालते थे, गोली डालते थे, नागासाकी, हिरोशिमा पर जापान में, अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले, लाखों मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया। अब नहीं, अब क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल वॉर, बीमारी इंजेक्ट कर दे रहे। कितना परेशान है, 1.5 साल से है नहीं, फिर थोड़े दिन चढ़ गए भाई तो फिर मास्क। बच्चे तो बहुत खुश है, 1.5 साल से स्कूल को नहीं जाने, लेकिन माँ बाप से पूछो कितनी परेशानी हो रही। थोड़ी बहुत प्राइवेसी मिलती थी, अब वो भी खत्म हो गई। कितने मसाइल हो गए, घर वालों से जाके पूछिए आप। तो ये दुनिया के साइंटिस्टों ने जो भी चीज बनाई उसमें फ्लॉ होता है, उसमें नक्स होता है। क्या होता है? उसमें नकाइस होते हैं, फ्लॉस होते हैं उसमें, और उसको हैक किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप? फेसबुक बंद हो गया, अब आप लाख कोशिश कर रहे हैं, खाली ऐसा फिर रहा, गोल गोल सर्कल फिर रहा था ना, मैं भी देखा था। अरे क्या तो भी हो गया भाई, खत्म, अपने पे जा रहे थे कि चले जाते। हजारों लाखों चाहने वाले हैं, सबसे राब्ता टूट जाता। लेकिन जरा सोचो, अल्लाह रब तबारक व तआला ने दुनिया बनने से पहले एक सुपर कंप्यूटर बनाया। क्या बनाया? एक सुपर कंप्यूटर बनाया, और उसका नाम रखा लॉ। क्या रखा? लॉ। कुरान को सबसे पहले वहीं पर उतारा, सारे सहीफे वहीं पर उतरे। तवज्जो है आपकी? किसी बच्चे ने कहा था, और दुनिया में कौन पैदा होने वाला है? आदम से ईसा तक, ईसा से मुस्तफा तक, मुस्तफा से इमाम मेहदी तक, इमाम मेहदी से सुबह कयामत तक जितने पैदा होने वाले हैं, उन सब का नाम, उन सब की तारीख पैदाइश, उन सब की पैदाइश की जगह, उनका कितना रिस्क होगा, कितनी उम्र होगी, कहां पैदा होंगे, कहां मरेंगे, ये सब जिस लौह पे लिखा जाएगा, वो लौह भी खुदा ने मेरे मुस्तफा के रूह से पैदा फरमाई है। बात समझ में आई? अब बोलते नहीं नबी हमारे जैसे, अरे दीवानी, तू क्या तेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों का जो डेटा है, क्या है? डेटा। और ये डेटा ऐसा नहीं है, हैक नहीं कर सकते वो लोग। कोई है, कोई बड़े से बड़ा आमिल जाके ईमान खराब करते, नहीं काम नहीं बन रहा, चले गए, उन्हों चले गए, बहू चले गए, सास की शिकायत, सास चले गए, बहू की शिकायत। ये आमिलों के चक्कर में मत पड़ो, गौसे आजम के घर का दामन थामो। यहाँ पर भी कामयाब रहोगे, वहां पर भी। जब लॉ की बात आई तो गौसे पाक का एक किस्सा सुन, उसके बाद अपनी बात को समेट लो। एक बहुत बड़े वली थे, वली, जनरल बात नहीं कर रहा हूं, और वली जो अल्लाह बनाया सो बंदे बनाए, सुने इनो वली ने, अल्लाह ने जिसको विलायत का सर्टिफिकेट गौसे पाक के पास है, उदास बैठे हुए। पुराने पीर फरमाए क्या बात है, क्यों उदास है? तो बोले सरकार बड़ी तमन्ना है, बेटा नहीं है, औलाद नहीं है, बेटा नहीं है। तो गौसे पाक आंख बंद करे, क्या करे बोलो? आंख बंद करे। अल्लाह ताला का कंप्यूटर है नहीं, क्या नाम उसका अभी बोला ना, लॉ। लॉ पे देखे, नो चांस। जी सरकार, तो तेरी मुकद्दर में बेटा नहीं है, मैंने अभी लॉ पे देखा है। तवज्जो है? मैंने अभी लॉ पे देखा है। देखो, जिसके पास कंप्यूटर होता उसको एक्सेस रहता, पासवर्ड, प्लीज एंटर योर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम मानते, पासवर्ड पूछता, पासवर्ड मारते, बड़े खुल जाता पूरा कंप्यूटर। यहां से लेके अमेरिका तक बैठ के जो चाहे, जिसका चाहे डेटा देख लो। और साइबर हैकर्स होते, बैंक में से पैसे भी निकाल ले रहे, बिलियंस ऑफ रुपीज चला रहा है। बैंक के मैसेजेस आते नहीं, देखिए पासवर्ड नहीं देना, यूजर नेम नहीं देना, आते नहीं। माशाल्लाह आपका अकाउंट है, मालूम है। पासवर्ड नहीं देना, यूजर नेम देना, क्यों? उन्हें बैठते पासवर्ड मारते, आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेता।
نکالتا نہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بالخصوص غوث اعظم کو وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ یوزر نیم بھی دیا ہے, پاسورڈ بھی دیا ہے, جب چاہے انٹر کریں لو میں دیکھ لیں. سبحان اللہ. وہ مسکرائے اور کہنے لگے سرکار شیخ عبد القادر اتنا تو میں بھی دیکھ کے آیا. کیا بولے؟ لو پر تو میں بھی دیکھ کے آیا, میرے پاس بھی یوزر نیم ہے اور میرے پاس بھی پاسورڈ ہے, میں نے بھی دیکھ لیا ہے لوح محفوظ پہ کہ اللہ نے میرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے. عبد القادر اگر وہ پتا ہوتا تو پھر تمہارے پاس کیوں آتا؟ مجھے پتا ہے کہ جو وہاں نہیں لکھا ہے وہ بھی عبد القادر جیلانی عطا کر سکتے ہیں. قرآن پیر نے فرمایا اچھا دیکھو سلیقہ ہونا مانگنے کا, ایسی اٹھ کے چلے آتے ہو کہ نو پرابلم سرکار آپ دیکھ لیے نہیں ہے بولے. لیکن ہمارے اور آپ کی والدہ کے نانا نے ایک بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلان. سلیقہ چاہیے, کیا چاہیے؟ سلیقہ اور طریقہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ غوث پاک مجھے پتا ہے وہ تو دیکھ کے آیا, میں آپ عطا فرمائیے. کہا اچھا تیرے مقدر میں تو نہیں ہے, میرے پاس ہے. کیا کہا؟ میرے پاس ہے کہ ادھر آپ پیٹ کو پیٹ لگا, میں اپنا بیٹا تجھ کو ہبا کرتا ہوں. وہ کون تھے معلوم؟ ارطغرل غازی. دیکھ رہی دیکھ رہے نہیں؟ ہاں بولے دیکھو ماشاءاللہ. محی الدین ابن عربی دیکھے جن کی دعا سے ارطغرل غازی بنے, وہ تھے حضرت محی الدین عربی جس کو جن کے باپ کو حضرت عربی کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے اپنا روحانی بیٹا عطا فرمایا. تو یہ ہے کانسیپٹ اہل سنت و جماعت کا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی لا جو بنائی کس کے نور سے؟ نور, نبی کے نور کے حصے سے. دوستو الغر ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے میلاد پاک مصطفیٰ کی محافل اور مجالس میں ہمارے پاس کا یہ طریقہ ہے, اہل سنت و جماعت کا یہ شعار ہے کہ ہم نور کا سما کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نور کا سما کرتے ہیں, کیونکہ یہ نور والے نبی مختار کی آمد کی شب ہے. یہ یقیناً بڑی مقدس شب ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہیں ہندوستان میں امام المحدثین کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اس رات کو معمولی رات مت سمجھو, یہ لیلۃ القدر سے زیادہ افضل رات ہے. یہ رات کو کوئی معمولی رات مت سمجھو, یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے انعام اور اکرام والی رات ہے. اس رات میں جو مانگو گے خدا قبول فرمائے گا. اور اس دن کی باتیں یہ, اس کی فضیلتیں, اس کی عظمتیں یہ ہیں کہ اس دن جو میرے نبی کا میلاد مناتا ہے اور اگر اس پر کچھ خرچ کرتا ہے تو یاد رکھو صحابہ سے لے کر تمام اولیاء نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو میرے نبی کے میلاد پر 1 روپیہ یا 1 دینار خرچ کرتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اس کی آل میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ میلاد مناؤ. کیا کرو؟ میلاد مناؤ. اے بیمارے اگر تم شفا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ, اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. کوئی پریشان حال ہے, پریشانی سے نجات چاہتا ہے, چاہتے ہو کہ نہیں؟ کس کو پریشانیاں پسند ہے؟ اگر تم پریشانی سے نجات چاہتے ہو تو آؤ میرے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ, اللہ تم کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا. اگر کوئی بے روزگار ہے تو آؤ خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کا میلاد منا کر دیکھو, اللہ تمہیں روزگار عطا فرمائے گا. اے بے اولادوں گھبراؤ مت, آؤ میرے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ, اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. الغرض جو مراد, جو تمنا, جو خواہش تمہاری ہے میرے نبی کا میلاد منا کر دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم اللہ تمہاری آرزوؤں کو پوری نہ کرے تو مجھے آ کر کہنا. یا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی خوشیوں کی رات ہے. اس کی قدر کریں, اس کی اہمیت کو پہچانیں. یقیناً آج یہاں پر آپ جمع ہوئے ہیں, یہ جمع ہونا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے. مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لدراته سببا لا يخرج من الدنيا الا بالتوبة والایمان.
کتنا بڑا ارشاد ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ میلاد منائے نہیں، ابھی لبے حسان سے آپ نے نعتیں سنے نہیں، مست ہوئے، ہاتھاں ہلاتے دلیں ہلتے ادھر. ارے یہ کیا نکالے بھی سنیا، نعتیں والے پڑھتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ارے کیا چھچوڑا پنا ہے. میں نے کہا دیوانے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. میرے والد شہزادے حضور غوث اعظم سرکار خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے کہ بیٹا یہ جو اہل سنت کا مذہب ہے نا، یہ مشاہدے کا مذہب ہے. ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے تب جا کے ہم کو عمل کرانا ہے. سرکار لاہوری نے دیکھا ہے، سرکار موسیٰ قادری نے دیکھا ہے، غریب نواز نے دیکھا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے حجابات اٹھائے تھے. اب یہ نعت دلاتے وقت یوں ہل رہے ہیں، تکلیف ہو جاتی کہ غلط طریقہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے. ملا واٹ از شرک ان دس؟ اس میں بدعت کیا ہے بچے؟ پکڑ لو، پکڑ کے پوچھو، بہت ہو گئے باتاں. یہ بدعت اور شرک کیا ہے؟ ہاتھ ہی رہے تو ادھر سے آپ جا رہے السلام علیکم، شرک. دیوانہ ہو گیا کہا سلام کر رہا ہوں، اس پہ شرک کا کیا تعلق؟ نہیں شرک ہے ہاتھ نہیں لانا. ارے میں نے کہا دیوانے. دیکھو حدیث شریف میں فقہائے کرام فرماتے سلام کرنے کے طریقے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرنے کے طریقے ہیں. جو بیٹھا ہوا رہے، ٹہرا ہوا ہے سلام کرے، سواری والا پیدل کو سلام کرے. حضور نے طریقے بتائے. اور اگر کوئی بہت دور ہے پکارے السلام علیکم، آواز نہیں جا رہی، گلہ بیٹھ جا رہا، میں اللہ یہ دیوانے ہو گئے کیا؟ انہیں اتنی دور ہے، وہ گلی کے پاس وہاں ٹھہرا ہوا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں حدیث شریف تھے ایسے کیا کرو، ایسے ہاتھ بتاؤ، سلام کا ثواب مل جائے گا. وہ وہاں سے ایسے کر دے. حضرت بیٹے ہیں، مفتی اعظم ہے ماشاءاللہ، آپ ایسے پوچھے تفصیلات بتائیں گے. ایسے ہاتھ بتا دے، وہ بھی ادھر سے دور سے ہاتھ بتا دے، دل میں سلام کرے، اللہ آپ کو سلام کا ثواب عطا فرما دے گا. اب یہ ہاتھاں ہلا رہے ایسے ایسا نعت شریف پڑھتے ہوئے، ہلاتے نہیں ہلاتے؟ کیوں ہلا رہے؟ اب دیکھو ایک آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ابو لہب کافر تھا، مسلمان تھا؟ کافر. بولو کافر تھا نا. پوری ایک سورت اللہ نے مذمت پہ اس کی نازل کی. مر گیا، زندگی بھر میرے نبی سے دشمنی کی، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں نا، بہت زیادہ تکلیفیں دی، حضور کو بہت ایذا پہنچائی اس نے. مر گیا. لیکن جب حضور پیدا ہوئے تھے تو اس نے کیا کیا تھا پتا ہے؟ اس کی ایک لونڈی تھی کام کرنے والی خادمہ. آج کی زبان میں آپ خادمہ کہیں، بھائی کہیں، کام والی کہیں. وہ بھاگ کے آئی اور کہا کہ کہیں تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا. کیا کہا؟ نبی پیدا ہوئے نہیں کہا اس نے، ابھی تو 40 سال ہے اعلان نبوت کو. کیا کہا؟ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بولو بیٹا پیدا ہوا. خوش ہو گیا، بھتیجے کی خوشی تھی. اس کو کیا معلوم تھا حضور نبی ہیں؟ حضرت ابو طالب کو پتا تھا، حضرت عبد المطلب کو پتا تھا، اس کو تھوڑی پتا تھا. اس نے کہا اچھا بڑی خوشخبری تھی نا، جا یوں تو آزاد. بھائی جو غلام ہونا اس سے پوچھو آزادی کا مزہ کیا ہوتا ہے. جو غلام ہوتا ہے نا اس سے پوچھو آزاد. اندھے سے پوچھو آنکھ کیا ہوتا ہے، بہرے سے پوچھو سماعت کا لطف کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کانے سے پوچھو ہاتھ کیا ہوتے، لنگڑے سے پوچھو پیر کیا ہوتے. اس کو آزادی دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. اب آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، جدھر چاہے جائے. اس نے ایسے اشارہ کیا اور کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کیا کیا؟ آزاد. مر گیا. زندگی بھر دشمنیاں کیا حضور سے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، خواب میں دیکھے، بھائی تھا نا رشتے میں، خواب میں دیکھ کے پوچھے کیا حال ہے؟ پڑھ رہے ہوں گے نا، زبردست. زندگی بھر ستایا میرے نبی کو، دشمنی کرا، ایذا پہنچایا. تو کہنے لگا ہے عباس بھائی کیا بتاؤں، بہت تکلیف، خطرناک عذاب ہے. لیکن ایک بات ہے، ہنسا، ہنس کے بولا. حدیث مبارکہ میں ہنس کے بولا ہر شنبے کو، یعنی روز شنبے کو، ہر پیر کو اس انگلی سے اللہ میری چشمہ ناز جاری کرتا ہے پانی کا، یعنی مجھے شربت پلاتا ہے. اب قبر میں کہاں کا ملتا؟ جہنم کا، جنت کا ہے کیا کسی کی سپلائی؟ بولیے پائپ ڈال کے چھوڑے نہیں چھوڑے نا. جنت کا چشمہ انگلی سے نکلتا، اسے چوس لیتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس پہ ٹھنڈک پیدا ہو. کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. اسے چوستا ہوں تو راحت ملتی ہے. ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا دشمن تھا،
اے اللہ یہ تو تیرے حبیب کو قدم قدم پر ستاتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، ایذا پہنچاتا تھا، مخالفت کرتا تھا، توہین کرتا تھا، قتل کا منصوبہ تک میرے مصطفیٰ کا بنایا تھا، لیکن اے خالق پروردگار تو نے اسے اس انگلی سے راحت کیوں دی؟ قبر میں ایسے سخت ترین کافر کو کیوں راحت دی؟ تو عاطف غیبی سے صدا آئی، اسے یہ انعام اس لیے ملا ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، اسے یہ انعام اس لیے ملا ہے کیونکہ اس نے میرے نبی کے میلاد کی خوشی منائی تھی، اس نے میرے محبوب کے میلاد کی خوشی منائی تھی۔ اور خوشی کیسے منائی تھی بولے؟ انگلی ہلا کر، تو جو انگلی اس نے حالت کفر میں نبی کی ولادت پر خوشی کے اظہار کے لیے ہلائی تھی، اللہ رب تبارک و تعالی اس انگلی سے قبر میں اس کافر کو راحت دے رہا ہے۔ ذرا سوچو دیوانو، تم جو میرے نبی کی نعتیں سن کر آنکھیں گرکاتے ہیں، اللہ تمہاری قبر میں ان آنکھوں کے ذریعے نور نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ میرے نبی کے لیے اتنے ذرا اٹھا کر بتاؤ، نبی کی ولادت کی خوشی میں ان ہاتھوں کو لہرا کر بتاؤ، خدا کی عزت کی قسم جو ہاتھ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں ایسے ہل جائے گا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کے ذریعے تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، جن قدموں سے چل کر تم آج اس جلسے میں آئے ہو، ان قدموں کے ذریعے تم کو راحت ملے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آؤ میلاد پاک مصطفیٰ کی محفلوں میں بیٹھو، میلاد پاک مصطفیٰ کی محفلوں کو سجاؤ، اپنے دل میں نبی کی محبت کو بساؤ۔ اسی خاطر ان جلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کی ان مقدس ساعتوں کا حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور کو سب کو صدقہ عطا فرمائے، دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج شان اہل سنت شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی ڈاکٹر سید ہاشم عارف بادشاہ قادری جگر گوشے حضور سرکار لاہوری شہزادے غوث اعظم بنفس نفیس تشریف لائے ہیں، بہت مصروفیات کے بعد آئے ہیں۔ مجھے خود تعجب ہوا کہ اس دن مصروفیات کے بعد حضرت نے وقت کیسے نکالا، تو پتہ یہ چلا کہ اس علاقے کے لوگوں سے حضرت قبلہ بڑی محبت فرماتے ہیں، اسی لیے آپ یہاں سفر کر کر آئے۔ ایک اعلان اور سن لیں اپنی بات کے اختتام سے پہلے کہ کل انشاءاللہ خانقاہ قادریہ موسویہ میں آثار مبارکہ کے زیارت کا اہتمام رہے گا، صبح 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک حزب درآمد قدیم انشاءاللہ ضیافت میلاد کا بھی اہتمام رہے گا۔ دعوت ہے آپ تمام حضرات کی، جن کو آسانی ہو سواریاں ہوں، میں اس سے خواہش کروں گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات جو شاید ہندوستان میں آپ کو اس قدر کثرت سے ایک جگہ دیکھنے کو ملیں گے، دراصل یہ ہمارے خانوادے کا سرمایہ ہے، سرکار لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنے تیسرے صاحبزادے میرے جد اعلیٰ سرکار سیدنا پیر شاہ محی الدین ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے تھے، اور نسل بعد نسل چلتے ہوئے خانقاہ موسویہ میں زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات انشاءاللہ اس کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی حضرت قبلہ کی آمد کو آپ کے لیے ہمارے لیے مبارک اور مسعود بنائے، ان کے فیضان سے اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔